ایک انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ جو کہ رمضان کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، صرف یاد دہانی کے طور پہ، اور وہ یہ کہ عموماً ہمارے معاشرے میں جب بھی رمضان اسپیشلی آتا ہے تب یہ مسائل بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہے رؤیت ہلال کے حوالے سے۔ پہلے بھی ہمارا منہج، ہمارا مسلک، ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اب بھی وہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے، صوموا لرؤیتہ، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے گا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب آپ کو چاند رمضان کا دکھائی دے تو روزہ رکھ لو، اور جب شوال کا چاند دکھائی دے تو اگلے دن عید کر لو۔ یہ ایک فارمولہ ہے۔ اس فارمولہ کو لے کے، اس مطلق روایت کو لے کے کچھ علماء فقہا نے یہاں سے یہ سمجھا ہے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ، کسی بھی کونے میں چاند دکھائی دے، بھلے وہ رمضان کا ہو، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اگلے دن رمضان کا روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور جب عید کا چاند دکھائی دے تو سب کے سب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس ایک چاند کی رؤیت کے اوپر اکتفا کرنا لازمی ہے۔ سب مسلمان اس ایک جگہ دکھائے جانے والے چاند کی وجہ سے عید کریں گے۔ ایک موقف علماء کا یہ ہے، اور دوسرا ایک موقف علماء اور فقہا کا یہ ہے کہ نہیں، ہر بلد کے لیے، ہر علاقے کے لیے ایک الگ سے رؤیت ہے، اور ہر شخص نے اپنے علاقے، اپنی ریاست، اس کی رؤیت کے مطابق روزہ رکھنا ہوگا، اور اس کی رؤیت کے مطابق اس نے عید کرنی ہوگی۔ یہ دو موقف سلف سے چلے آ رہے ہیں، اس میں کسی بھی شخص کا، کسی بھی بھائی کا، کسی بھی موقف کے اوپر دل مطمئن ہو وہ کام کر لے۔ اجتہادی مسئلہ ہے، کوئی اس میں مشت و گریبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لو بھئی یہ تو عید کا دن ہے اور عید والے دن تو روزہ شیطان کا ہوتا ہے، ایک فرضی قصہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ یعنی جو لوگ حکومت وقت کے ساتھ دوسرے موقف کے اوپر عمل کرنے والے ہیں ان کو شیطان بناتے ہیں، اور جو لوگ یعنی دوسری موقف والے، جو لوگ پہلے روزہ رکھ کر یا پہلے عید کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈیٹریک ہو چکے ہیں، یہ غلط ہیں۔ نہیں بھائی، یہ دو موقف سلف سے چلے آ رہے ہیں، اور ان دونوں موقفوں میں کسی بھی موقف کے اوپر کسی بھی بھائی کا دل مطمئن ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ یہاں پر میں ضروری سمجھوں گا ایک اور بات، ابھی مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری یادداشت کے مطابق، لیکن انتہائی قریب الوقت میں ایک تیسرا موقف ہمارے اس معاشرے میں در آیا ہے، اور وہ موقف ہے اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ جوڑنا۔ سعودی عرب میں چاند دکھائی دیا، بس ہمارا روزہ، سعودی عرب میں چاند دکھائی دیا تو بس ہماری عید۔ اور بھائی قرآن اور سنت میں کہیں بھی سعودی عرب کا نام نہیں آیا۔ ہم یہ جو دو موقف ہیں اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند دکھائی دے، روزہ کر لو، رکھ لو، عید کر لو، ایک یہ موقف ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہر بلد کے لیے الگ سے رؤیت ہے، الگ سے دکھایا جائے گا، اور دیکھیں گے تو پھر وہ اس کے مطابق روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے۔ یہ جو سعودی عرب کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے، یہ ایک بدعی قول ہے، ابھی ایجاد کردہ قول ہے، ایجاد کردہ موقف ہے۔ خدا را اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ مت جوڑیں، اپنے آپ کو، اپنے روزوں کو۔ یہ میں انتہائی وثوق کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اور باقاعدہ ذمہ دارانہ انداز کے ساتھ کر رہا ہوں کہ بھئی سعودی عرب کا نام کہیں بھی قرآن اور سنت میں نہیں آیا۔ سعودی عرب تو آیا ہی مارز وجود میں، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اس سے پہلے سعودی عرب کہاں تھا؟ یہ تو سلطنت عثمانیہ، اس سے پہلے جو ایک کیفیت تھی۔ البتہ ایک بات یاد رہے جو انتہائی دل کو تسکین دینے والی بات ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے۔ ام الفضل رضی اللہ عنہا، ان کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا قریب، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان کو ام الفضل نے بھیجا شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی غرض سے۔ جب وہ وہاں چلے گئے، وہاں جب گئے تو بیچ میں رمضان کا چاند دکھائی دیا، جو کہ جمعے کی رات یعنی جمعرات کا دن ختم ہوا، اگلے دن جمعہ کا دن تھا، رات کو چاند دکھائی دیا۔ اب رمضان کے 2-4 دن انہوں نے وہاں گزارے اور پھر واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔
جب واپس آئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جمعے والے دن، جمعے کی رات کو چاند دیکھا، اور جمعے والے دن ہمارا پہلا روزہ تھا۔ کہتے اچھا آپ نے دیکھا؟ ہم نے دیکھا، معاویہ نے بھی اعلان کر دیا۔ کہتے ہاں معاویہ نے بھی اعلان کر دیا۔ کہتے ہم نے تو جمعے والے دن ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے، اور ہمارا پہلا روزہ ہفتے کے دن تھا، یعنی کہ مدینہ طیبہ میں ایک دن لیٹ روزہ رکھا گیا۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ قریب عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس ان سے کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی تسلسل کے ساتھ روزے رکھیں گے، یا تو یہ ہے کہ ہمیں چاند دکھائی دے رمضان 29ویں کو چاند دکھائی دے تو اگلے دن یکم شوال کو ہم عید کر لیں گے، اور یا یہ ہے کہ ہم رمضان کے 30 روزے پورے کریں گے۔ قریب نے ان سے پوچھا الا تکتفی برؤیت معاویہ، آپ تک خبر پہنچ گئی ہے، کیا آپ معاویہ کی رؤیت کو کافی نہیں سمجھیں گے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ لا، میں نے معاویہ کی رؤیت کو کافی نہیں سمجھنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے، ایسے ہی حکم دیا۔ کیسے حکم دیا؟ یعنی کہ شام کی رؤیت الگ سے ہے، مدینہ کی رؤیت الگ سے ہے۔ معلوم ہوا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر بلد کے لیے الگ سے رؤیت ہے۔ اور پھر الحمدللہ ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان میں کمیاں، کوتاہیاں، رشوت، ڈکیتی سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود باقاعدہ ہلال، رؤیت ہلال ایک کمیٹی پراپرلی موجود ہے، اس میں علماء ہیں، اس میں فقہاء ہیں، اس میں مفتیان عظام ہیں، ہر جگہ سے مطلب زونل کمیٹیاں ہیں، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں، اس میں اپنے ہمارے جاننے والے انتہائی معتمد ساتھی عبدالسلام رستمی صاحب کے فرزند سید عبدالبصیر صاحب اس کمیٹی کے باقاعدہ ایک رکن ہیں۔ اور ان جیسے اور ہمارے اپنے ایک بزرگ جو کہ کراچی میں ہمارے جامعہ دراسات الاسلامیہ کے شیخ الحدیث ہیں، مولانا یوسف کشمیری صاحب، ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، اور مدینہ طیبہ جامعہ اسلامیہ سے ان کی فراغت ہوئی، وہ بھی اس کے باقاعدہ طور پہ رکن ہیں۔ مولانا یاسین ظفر صاحب جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ہمارے انتہائی معتمد بزرگ ہیں ہمارے بزرگوں میں سے، لہٰذا ہمیں اپنے ان بزرگوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اور ان کی طرف سے جب اعلان ہو تو اس کے مطابق ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں عید بھی کرنی چاہیے بغیر کسی شک اور شبہے کے۔ جب یہ ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی ان کے کاندھوں پہ گئی تو ہم اس بات کے ریسپانسبل ہیں کہ ہم ان پر اعتماد کریں۔ باقی وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ غلط کردار ادا کرتے ہیں، وہ غلط فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ جانے اور اللہ جانے، ہم سے نہیں پوچھا جانا۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس رؤیت ہلال کمیٹی کے لوگوں کے اوپر، جو کہ حاکم وقت کی طرف سے باقاعدہ مقرر کردہ کمیٹی ہے، ان کے اوپر آپ نے اعتماد کیا یا نہیں کیا، ان کی اطاعت کی یا نہیں کی، ان کے ساتھ چلے یا نہ چلے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی دائیں بائیں شائیں کی ضرورت نہیں۔ ایک اسلامی ملک ہے، ایک مطلب کمی کوتاہی کے باوجود باقاعدہ ایک رؤیت ہلال کمیٹی مقرر کردہ، اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ شامل کیے جا چکے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ہمیں اعتماد کر کے ان کے مطابق عید بھی کرنی چاہیے، اور ان کے مطابق اعلان کے مطابق ہمیں رمضان کے روزے بھی رکھنے چاہیے، اور اسی بات کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔